اب وہ آئی سی یو میں بے بسی کی زندگی جی رہا ہے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تم نے آئی سی یو والوں کو دیکھا ہوگا کہ گردن تک نہیں ہلا سکتے لیکن آنکھ سے آنسو بہتے ہیں۔ تو بھی سوچا یہ کیوں رو رہا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو کی وجہ کیا ہے، کیوں رویا، کیوں آنکھ سے پانی آیا؟ یہ مرض کی وجہ سے نہیں آیا پیارے، یہ تیرے ہاتھ میں جوس کی تھیلی دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں سیب دیکھ کے رو دیا ہے، یہ تیرے ہاتھ کے پھل دیکھ کے رو دیا ہے۔ اس لیے نہیں رویا کہ میں انہیں کھا نہیں سکتا، اس لیے نہیں رویا کہ میں انہیں پی نہیں سکتا، یہ اس لیے رویا ہے کاش کوئی ان میں سے پھل کی جگہ میرے لیے قرآن کی تلاوت لے کے آ جاتا، کوئی ان میں سے جوس کی جگہ سورہ یاسین کا تحفہ لے کے آ جاتا، کاش کوئی ان میں سے کیلوں کی جگہ میرے لیے سورہ ملک لے کے آ جاتا۔ وہ کہتا ہے کاش اگر ایسا ہو جاتا، یہ قرآن لے کے آ جاتے، اگر سکھ سے جی نہیں سکتا تھا کم سے کم سکون سے عزت کی موت تو مر سکتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ خدا را اپنے گھر میں قرآن کا ایک پودا لگا لو، ایک پودا قرآن کا لگا لو، یہ کوئی نرسری میں پودا نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب سے پوچھیں گے قرآن والا پودا کون سا تھا؟ قرآن کے پودے سے مراد یہ اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لو تاکہ تم بے بسی کی موت نہ مر سکو، مایوسی کی موت نہ مر سکو۔ جب تمہاری سانسیں اٹکنے لگے تو کوئی امام صاحب کو تلاش کرنے نہ بھاگے، محلے کے حافظ کو تلاش نہ کرے، سانسیں تیری اٹکنے لگے بیٹا آ کے کہ ابا اداس نہ ہو، جو قرآن تو نے سکھایا تھا اسی دن کے لیے سکھایا تھا، پریشان کیوں ہوتا کہ تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ابا جی تیرا بیٹا قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ اللہ اکبر، جب اس شان سے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں نا پھر زندگی دیکھو، باپ بے بسی کی موت نہیں پڑتا مرتا، بلکہ ادھر بیٹے کے لب پہ قرآن ہوتا ہے، ادھر اس کے جسم سے آسانی سے جان نکل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، یہ دیکھنے میں چھوٹے موٹے لگ رہے ہیں اور کبھی یہ مت سوچنا سنگل پسٹن کا آدمی ہے تو کام بھی سنگل ہی کرے گا۔ ہاں ہمارے ہی جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں، ہم بھی کوئی 30 مارکہ نہیں ہیں، مگر سنیں میری باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ایک مزاج ہے خدا را، پوری دنیا لگی ہے مدرسوں کو بند کرنے پہ، پوری دنیا لگی ہے۔ یہ کرونا پرونا جو چل رہا ہے نا یہ صرف ایک کھیل ہے دنیا کو جاہل بنانے کا۔ ہاں جسے مرنا اسے مرنا ہے، ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے، جس کی رب نے جیسے لکھ دی ویسے ہی آنی ہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا علی امیر المومنین ہو، تمہارے اتنے سارے دشمن بھی ہیں، اپنے ساتھ 8-10 جوانوں کا دستہ تو رکھا کریں۔ کہا کس لیے؟ کہ تاکہ وہ آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے۔ کہا دشمن گھیر لیں گے تو کیا ہوگا، مار دیں گے؟ کہا جی۔ فرمانے لگے جب تک وقت نہیں آئے گا علی کی حفاظت خود علی کی موت کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جب تک وقت نہیں آئے گا موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے، جب وقت آتا ہے تو پھر بندہ 7 تالوں میں بند ہو جائے تو بچے گا؟ بولو بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ گاڑی لینے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایئر بیگ کتنے ہیں اس میں؟ کیوں؟ کہ گرے گی تو مریں گے نا۔ اچھا ایئر بیگ بچا لیں گے؟ قرآن تو کہتا 7 تالوں میں بھی بند ہو جاؤ تب بھی موت تمہیں تلاش کرنا، وہ مرنا ہے نا۔ تو پھر سنیے موت سب کو آنی ہے، انتقال ہوتا ہے، کہتے صاحب فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے، فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے، عقیدت ہے آپ کی، آپ نے کسی کو بھی آواز دے دی، لیکن سچ بتاؤ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے، آپ نے مجھے بلایا میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، میں آیا میں نے یوں ہی پڑھائی اور چلا گیا، کیوں؟ مرنے والے سے کوئی مجھے ایسی ہمدردی تو تھی نہیں جو میں رو دیتا، اس کا احسان مجھ پہ ایسا تھا نہیں جو میں یاد کر لیتا۔ ٹھیک ہے میں آیا میں نے ہاتھ اٹھائے چلا گیا، اور فرض کریں اگر میری جگہ پہ مرنے والے کا اگر بیٹا کھڑا ہو مصلی پہ، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو باپ کی بچپن کی شفقتیں یاد آئیں گی، جب وہ کہے گا اللہ اسے بخش دے تو اس کے کھلائے لقمے یاد آئیں گے، ادھر ہاتھ اٹھیں گے آنکھ سے آنسو کے 2 قطرے نکلیں گے، اور سن وہ اتنا کریم ہے کہ